عارف علوی صاحب متنازع صدر رہے، نہ عمران خان کو خوش کر سکے، نہ آئین پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے سکے۔ بہرحال اب وہ خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں، اب ان کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اب بڑا کڑا امتحان شروع ہونے والا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کی کابینہ کا۔ نئے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بھی آ گئے ہیں، نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی آ گئے ہیں، اور بھی بہت سے دوست آئے ہیں کابینہ میں۔ اس پہ میں آپ کو پوری ایوان صدر میں خود اس تقریب میں موجود تھا، اس کا حوالہ دوں گا۔ پھر ایک اور اہم معاملہ ہے، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی جو ڈینٹسٹ ہیں، اور آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کے دانتوں کو چیک کرایا گیا ہے ڈاکٹر سے، تو لگتا ہے اب ڈاکٹر عارف علوی بھی جلد اڈیالہ جائیں گے۔ شکریہ ناظرین۔ سب سے پہلے میں آؤں گا، وفاقی کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے۔ صدر آصف زرداری نے ایوان صدر میں حلف لے لیا۔ 19 وزراء ہیں، جس میں سے 18 وفاقی وزراء اور ایک خاتون ہیں وزیر مملکت بنائی گئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ہیں اس لسٹ میں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، اعظم نذیر طارر صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب، عبدالعلیم خان صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، انجینئر امیر مقام اویس لغاری، جام کمال، عطا اللہ تارڑ نیا چہرہ ہیں، خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے، کیسر شیخ پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں، ریاض حسین پیرزادہ صاحب، اور اس کے علاوہ احد چیمہ، مصدق ملک، شزا فاطمہ وزیر مملکت بنی ہے، اور سب سے اہم نام جو ہے محسن نقوی وزیر داخلہ۔ ناظرین، کابینہ میں زیادہ تر پرانے چہرے ہیں، چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے۔ فیڈرل کیپٹل سے طارق فضل، ان کا نام نہیں ہے، حنیف عباسی بھی نہیں آ سکے پہلے فیز میں۔ اب بڑا امتحان ہے، اور میری ملاقات ہوئی ہے جناب نئے وزیر خزانہ جو ہیں اورنگزیب صاحب، چودھری اورنگزیب فاروق ان کا پورا نام ہے۔ وہ سابق اٹارنی جنرل چودھری فاروق صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمن رمدے صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہ ان کے داماد ہیں، اور میرا تعارف ہوا ان سے، اور میں نے ان کو بتایا کہ 1997 میں ان کے والد محترم اٹارنی جنرل تھے، اور ہمارا ان سے بڑا رابطہ رہتا تھا۔ انہوں نے ایک مختصراً ابھی بات کی ہے، ابھی تو وہ 4 سوال کے باقی کام کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ بہتری کرے گا، اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ معیشت کو، جو ان کی ریپوٹیشن ہے ایک معیشت دان کے حوالے سے، عالمی سطح پہ ان کو مانا جاتا ہے، وہ ہالینڈ کی شریعت بھی چھوڑ دی انہوں نے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سب سے پہلے میں نے یہ خبر بریک کی، تو انہوں نے کہا آپ بڑے باخبر صحافی ہیں کہ میرے پاس نیشنلٹی تھی اور میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ قانون کے تحت وہ ضروری ہے۔ ناظرین، عطا اللہ تارڑ صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے بیوروکریسی سے ہٹے اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی، مریم اورنگزیب کی ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے، اور انہوں نے ڈٹ کے پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں پر بات کی، پارٹی کو ڈیفینڈ کیا۔ توشہ خانہ ہو، سائفر کیس ہو، یا اور بھی کوئی چیزیں ہوں، یہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اور انہیں میاں محمد نواز شریف کا بھی اتنا ہی اعتماد حاصل ہے جتنا وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اورنگزیب کا اعتماد حاصل ہے۔ ان کا بھی بڑا امتحان ہے۔
کچھ معاملات ان کی وزارت میں نگران دور میں ہوئے ہیں، وہاں ایسی گڑبڑ ہوئی ہے تو مجھے توقع ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گے، اور جو صاحب جا چکے ہیں وہ جو نئی نوکری کی تلاش میں ہیں، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، انہیں نئی نوکری نہیں ملنی چاہیے بلکہ گڑبڑ کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مٹی ڈال دیں۔ خواجہ آصف صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ احسن اقبال صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، سدا بہار وزیر ہیں، اعظم نذیر تارڑ بڑے لائق وکیل ہیں، اور انہوں نے جو قانون سازی کرائی تھی اس کے تحت ہی میاں نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے تھے۔ پھر سالک حسین چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں، یہ بھی دوسری مرتبہ وزیر بنے ہیں، اور خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم سے تنہا وزیر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا محکمہ مل رہا ہے تو کہنے لگے ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں، میں سیدھا جہاز سے اتر کے یہاں پہنچا ہوں۔ کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، ان کو فرسٹ ٹائم وزارت دی گئی ہے، اور یہ بھی لگتا ہے مجھے ان کو پلاننگ کی منسٹری دی جائے گی۔ ریاض پیرزادہ صاحب کو بین الصوبائی رابطہ کی وزارت دی جا رہی ہے، یہ پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں، نواز شریف کے دور میں بھی، پی ڈی ایم کے دور میں بھی، اور اب تیسری دفعہ وزیر بننے ہیں، اور ان کو بھی شزا فاطمہ واحد خاتون ہیں، یہ بھی وزیر اعظم کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آج چیمہ صاحب ہیں، ٹاپ کے بیوروکریٹ ہیں، 2-2.5 سال انہوں نے جیل کاٹی، ناحق جیل کاٹی، عمران خان کے دور میں عدالتوں سے بری ہوئے فواد حسن فواد، اور یہ دونوں ایسے بیوروکریٹ تھے جو اعظم خان نہیں بنے، اپنی بات پہ ڈٹے رہے، سختیاں سہ لیں، جیل کی صحبتیں سہ لیں، انکوائریاں بھگت لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا۔ پھر مصدق ملک صاحب پیٹرولیم میں عموماً ان کا چانس ہے آنے کا، اویس لغاری صاحب ہیں، تو یہ سارا ہے۔ لیکن ایک حیرانگی ہے کہ ایم کیو ایم کو صرف ایک وزارت دی گئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جن کی 3 نشستیں ہیں انہیں ایک وزارت ملی ہے، اور اسی طرح چودھری سالک صاحب کی 5 نشستیں ہیں کاف لیگ کی، انہیں بھی ایک وزارت ملی ہے۔ ایم کیو ایم کو میرے اندازے کے مطابق، میرے حساب سے مزید 2 وزارتیں ملنی چاہیے، جتنی ان کی اسمبلی میں اسٹرینتھ ہے۔ ناظرین، وہاں آصف زرداری صاحب کو میں نے دیکھا مسکرا رہے تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بڑے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ محسن نقوی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، کافی طویل عرصے بعد ہوئی ملاقات، نگران 2 وزیر اعلیٰ تھے، ایک آدھ دفعہ ہوئی تھی ملاقات، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ اب میں اسلام آباد منتقل ہو گیا ہوں۔ میں نے ان سے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ لگتا ہے آپ سب پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، سب پارٹیوں سے۔ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو کابینہ ہے اس کا سائز 30 سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور فیز آنا ہے، حنیف عباسی کا بھی امکان ہے، اور باقی بھی امکان ہے، تو میں اس میں دیکھتا ہوں۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے صدر عارف علوی صاحب رخصت ہوتے ہی کراچی پہنچے رات کو، انہوں نے وہاں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو ایوان صدر میں بیٹھ کے کرتے تھے کہتے تھے وہی باتیں وہیں کی، البتہ وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 مجھ پہ لگائے، کیونکہ اگر میں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اسمبلی توڑی ہے، تو لگا دیں جن کو ویلکم کا۔ تو میں یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ صدر علوی پر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ تو بلاول صاحب، اب حکومت آپ کی آ گئی ہے، آپ کے والد محترم ایوان صدر بیٹھ گئے ہیں، وزیر اعظم کے آپ اتحادی ہیں شہباز شریف کے، تو آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری کریں۔ ویسے تو یہ ڈینٹسٹ ہیں، اور آج یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کا ایک ڈینٹسٹ نے معائنہ کیا ہے
تو مجھے لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب بھی ڈینٹسٹ بن کے ہی اڈیالہ جیل جائیں گے. کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ایک کوئی وہ جو بھگوڑے ہیں دو، ایک راجہ عادل بیٹھا ہوا لندن میں، ایک کو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں، کورٹ مارشل ہو چکا ہے ان کا. ان کے ساتھ عارف علوی صاحب کے ایک بڑے قریبی رابطے میں تھے، انہیں فیڈ بیک دیا کرتے تھے، انہیں غلط خبریں فیڈ کیا کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر صورتحال آگے کیا بنتی ہے. عارف علوی صاحب متنازع صدر رہے اور انہوں نے نہ عمران خان کو خوش کر سکے، نہ آئین پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے سکے. بہرحال اب وہ خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں بقول شیر افضل مروت کے کہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں، اب ان کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے. بہرحال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک منصوبہ تھا 2028-30 تک کا، اب 23 مارچ کی سلامی لیں گے آصف زرداری، میاں شہباز شریف، اور پہلے جو اسلامیہ لیتے تھے وہ اب جیلوں میں ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.